ہم لوگ تیل سے بالکل دور ہو گئے. ہم لوگ تیل کو ایک برائی سمجھنے لگے. اللہ تیل کا استعمال. دیکھیے میں اپنے بچپن کا اگر ذکر کروں, اپنے بچوں کے, میرے بچوں کا بچپن بہت پرانا نہیں ہے, لیکن میں اپنے بچوں کے بچپن کا اگر ذکر کروں, اپنے بچپن کا, اپنے بچوں کے بچپن کا, اپنے والدین کے بچپن کا, تو آپ دیکھیں پہلے کے لوگ گنجے نہیں ہوتے تھے. کتنی 100 سال کی عمریں پاتے تھے, ان کے بال خراب نہیں ہوتے تھے, ان کی اسکن ایسی جو آپ نے نہیں لوگ بولا, اس میں لوگ میں صرف اس سے مرد کیوں شامل ہیں؟ ہم نے تو کبھی عورتوں کو گنجا نہیں دیکھا. نہیں, عورتوں کے بال بھی بہت تیزی کے ساتھ جھڑتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اتنے لمبے لیکن لمبے پہلے اس بال. کی تو وجہ بتائیے آپ اپنا رانا, اس کی کیا وجہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں, ہم نے تو کبھی کسی عورتوں کو, یہ مردوں کے ہی بیچارے بال پہلے گر جاتے ہیں. ایکچولی مرد ایک تو شارٹ اپنے ہیئر رکھتے ہیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں ایک بہت سمجھ لیجیے کہ عزت رکھی ہے, ایک آبرو رکھی ہے, ایک آپ کی سارا سب کچھ اس پردے نے چھپا دیا. خواتین کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے جو ان کے ہر عیب کو چھپا لیتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کہاں ان کے سر پر پیچز ہو گئے, صرف ان کے بالوں کی بھی ایک جھالر رہ گئی ہے. اور وہ پیچھے سے, چونکہ میں ایک بیوٹیشین بھی ہوں, میرے پارلر میں جو خواتین آتی ہیں ہیئر اسٹائل کے لیے, ہیئر کٹنگ کے لیے, موسٹلی بیچ میں سے گنجی ہوتی ہیں یا اتنے کم بال ہوتے ہیں. بعض خواتین کے تو فرنٹ پہ بھی نہیں ہوتے, وہ تو لگا بھی لیتی ہیں ماشاءاللہ. اب تو بڑے پیچز آ گئے ہیں اور وگس آ گئی ہیں, اور وہ اس میں تو بچارہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے اصلی بال ہیں کس کے نقلی بال ہیں. خواتین کا یعنی آپ ایپ پکڑ نہیں سکتے, اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بے باک بنایا ہے تو ان کی ہر چیز نظر آتی ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ مردوں کو اس میں کوئی شرمانا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر وہ اسٹریس بھی لے رہا ہے تو اپنی فیملی کے لیے لے رہا ہے, کیوں نہ لے, کوئی ایسی بات نہیں. مردوں کی بال گنجے بھی ہو جائیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنی کیئر کریں. اچھا اسکن کی تو مرد حضرات کر لیتے ہیں, لیکن بالوں کی وہ بھی کیئر نہیں کرتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ تیل کا استعمال کریں, چاہے 2 گھنٹے کریں, ہفتے میں 2 بار کر لیں. تیل میں کوئی ناریل کا تیل زیادہ اچھا افیکٹو ہوتا ہے, یا پھر سرسوں کا تیل بہت افیکٹو ہوتا ہے, یا زیتون کا تیل بہت افیکٹو؟ یہ 3 ایسے تیل ہیں جو عام طور پہ ایزیلی لوگ جانتے ہیں. باقی تو پتہ نہیں بہت سارے تیل, چمیلی کا تیل اور پتہ نہیں کون کون سے تیل. بالکل, آپ ڈائریکٹ تیل کی وجہ سے, سرسوں کا تیل ہے بہترین تیل ہے, لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہوتے ہیں. کچھ چیزیں اگر تیل میں, اگر آپ کو سر کے لیے استعمال کرنا ہے, اکثر نہ صرف یہ کہ سر کے بال کم ہو جاتے ہیں, مردوں کے مسٹیشز کے بال بھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بیئرڈ کے بال کم ہو جاتے ہیں, بالوں کا تو مسئلہ رہتا ہی ہے سر کے بالوں کا. تو اگر سرسوں کا تیل بیسٹ تیل ہے, سرسوں کا تیل بالکل خالص ہوتا ہے, اس کے اندر ناریل کے بال تھوڑے سے جلا لیں, اور پیاز 2-3 پیازیں لے کر اس کو کچی پیازیں کاٹ کر ڈال دیں, اور دھیمی دھیمی آنچ پر یہ دونوں چیزیں جب جل جائیں تو چولہا بند کر دیں, ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں, یہی تیل استعمال کر لیں. ایک تو تیل کی بدبو ختم ہو جائے گی, دوسرے یہ تیل کیمیا بن جائے گا, اور گنجے پن کا بہترین علاج ہوگا کہ آئی بروز پر بھی لگا سکتے ہیں, ایسے ہاتھوں پر لگا کر لیشز پر بھی لگا سکتے ہیں, گنج پر بھی لگا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا رائے پر, یہ جو سرمے کا استعمال, اب ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے لگایا کرتے تھے, اب وہ بالکل ہی ختم ہو گیا, یا پھر کہیں ہے تو بہت تھوڑے لیول پہ. کچھ لوگوں نے ریسرچ کر کے یہ بولا کہ نہیں, اس کا تو کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا, یہ بس ہمارے بڑے تھے جو لگایا کرتے تھے کہ بس وہ ایک رواج تھا. کیا واقعی سرمے ایسے ہوتے ہیں جس سے آنکھوں کی روشنی بہتر ہو جاتی ہے, یا پھر یہ سے بس ایک کانسیپٹ تھا ہمارا بڑوں کا جو ہم سوچ کے لگایا کرتے تھے, یا واقعی افیکٹو ہے یہ؟ نہیں, بالکل افیکٹو ہے. سرما جو اسمتھ ہے وہ خالص سرما ہوتا ہے, اس کو پیس کر اگر لگائیں, اصلی سرما سرمئی رنگ کا ہوتا ہے, لائٹ گرے کلر کا, وہ آنکھوں کی بینائی کے لیے ہی ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ لگائیں. اور اسی خالص سرمے کو جو اسمتھ کے نام سے آتا ہے, ASMID اسمتھ کے نام سے, اگر وہ تیل میں لگا کر, اگر گنجا پن ہو گیا وہاں پر ملا کر, تیل کے اندر ملا کر لگائیں, تو دھیرے دھیرے وہاں پر بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھوں کی بینائی کے لیے, جن لوگوں کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے ان کے لیے, جن لوگوں کی آنکھوں میں روہے ککرے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ہے. سرمے کی اہمیت, ککرے, بڑا آپ نے نا بڑا سلیس اردو استعمال کی اس میں ماشاءاللہ. ککرے سے کیا مراد ہے؟ ککرے آنکھوں کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کنکر لڑھک رہے,
اچھا, کچھ لوگوں کو یہ Okay. بیماری ہوتی ہے, یہ ککرا کہلانا جی ہوگا یہ ککرا کہلاتا ہے. ہاں. اس کے سینکڑوں اس میں یعنی میڈیکل سائنس. آپ نے جو اردو بولی ہے اس سے مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ لوگوں کے آباء و اجداد کا تعلق پارٹیشن یعنی انڈیا سے کہیں ہے. تو میں اگر پوچھنا چاہوں, ویسے تو ہم پاکستانی لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہم تو یہیں بورن ہوئے ہیں, ہمارے آباء و اجداد بھی انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, لیکن آپ کا اپنا جو آپ کے جو بڑے تھے وہ کہاں سے؟ دہلی سے میرا تعلق. دہلی والے تو پھر مشہور ہیں ماشاءاللہ اپنی زبان اور اپنے کھانوں میں, اور ان کی چیزیں بہت زبردست ان کی ماشاءاللہ وہ ہیں. دیکھیے میرے دادا حکیم تھے, ہربل پہ کام کرتے تھے, طبیب تھے. میرے نانا کا تعلق میرٹھ سے تھا اور وہ ڈاکٹر تھے. جی یعنی دونوں سمدھی بالکل ڈفرینٹ فیلڈ سے ان کا تعلق, ایک ہی فیلڈ تھی لیکن دونوں کا مزاج مختلف تھا, لیکن دونوں کی گہری دوستی تھی. اسی دوستی کی بنا پر مطلب میری والدہ کی شادی ہوئی. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے خاندانوں کی میں تہذیب بھی بہت تھی. مطلب میری ننیال میں جو آپ نے اردو اس وقت بولی تو میں بالکل میرے لیے بڑی وہ تھی کہ آپ کا ضرور تعلق, ظاہر سی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں بہت اچھی اردو. فیض صاحب بہت بڑا نام ہے, ایکچولی وہ بیک گراؤنڈ ان کا بھلے وہاں سے نہیں ہے, پنجابی تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے فیض صاحب کے علاوہ جو احمد فراز صاحب ہیں ان کا ماشاءاللہ وہ کے پی کے سے تعلق ہے, ان کی اردو بہت, لیکن پھر بھی ایک عام اس میں لوگوں کے لہجے سے ان کی اردو کے استعمال سے لگ جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ آپ کے بڑوں کا انڈیا سے تعلق ہے, آپ لوگ مائگریٹ کر کے.